ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إذ قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اس مدرسے کے نہایت ہی قابل احترام میرے دوست حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم اور مدرسے کے عزیز طلباء اور میری نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی ایک وصیت جو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کی تھی، اللہ نے اس وصیت کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ وصیت کہتے ہیں نصیحت کو، جو نصیحت دل کی گہرائیوں سے اور بہت ہی درد کے ساتھ اور اہم سمجھ کر جو نصیحت کی جاتی ہے، عربی زبان میں اسے وصیت کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں فلاں یہ وصیت کر کے گئے، فلاں کی یہ وصیت ہے۔ مرنے کے وقت میں آدمی جو نصیحت کرتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وصیت وہ نصیحت ہوتی ہے جو بہت ہی قابل احترام اور قابل توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں جو دو نبیوں کی وصیت کو نقل کیا ہے، اس لفظ وصیت نے یہ بتا دیا کہ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی توجہ کے لائق ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اپنے قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں بیان کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے۔ جب اللہ نے ان دو نبیوں کی اس وصیت کو قرآن میں نقل کیا ہے تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر اہم نصیحت اور وصیت ہوگی۔ لہٰذا یہ دو باتیں دماغ میں رکھ کر ہمیں اگلی بات سننی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی بات کو نقل کر رہے ہیں تو وہ بڑی اہم بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لفظ وصیت استعمال کیا گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت کی، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی، یا بنیہ
ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وصیت انہوں نے یہ کی کہ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، میرے پوتوں اور پوتیوں، اور میرے نواسوں اور نواسیوں، اس لیے کہ ان کی وفات کے وقت میں سارے موجود ہیں، ان سے ان دونوں پیغمبروں نے یہ نصیحت اور وصیت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم مسلمان بن کر ہی مرو، اسلام ہی پر مرو، کفر پہ نہ مرو، شرک پہ نہ مرو، کفر اور شرک کی طرف نہ جاؤ۔ یہ ہے ان دو انبیاء کی وصیت اور نصیحت۔ کیا وصیت؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اور دنیا میں ایک انسان کو جس قدر نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں، مال، دولت، حسن، جمال، عزت، عہدہ، کرسی، جو کچھ بھی انسان کو دنیا میں میسر آتا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان اور اسلام کی نعمت۔ ہم کھانے کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم پانی کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم لباس کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم مکان کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم دکان اور کاروبار کے اچھے چلنے کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم صحت اور عافیت کو نعمت سمجھتے ہیں، ہماری آنکھ ٹھیک ہو ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں، ہمارے کان ٹھیک ہوں اسے ہم نعمت سمجھتے ہیں، اور ہم کھا کر کے ہضم کر لیتے ہوں اسے ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ مکان کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، یہ سب نعمتیں، اس لیے کہ سورج ہم کو روشنی دے رہا ہے، چاند روشنی رات میں ہلکی سی روشنی ہمیں دیتا ہے، ستارے ہمارے لیے جگمگاہٹ کا اور خوبصورتی کا کام دیتے ہیں، زمین ہمارے لیے معین اور مددگار ہے، اس سے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، اس سے ہم پانی نکال لیتے ہیں، اس کے اندر کے خزانے نکال لیتے ہیں، اس کے اندر کے پتھر نکال لیتے ہیں، اور مختلف کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی زمین پہ ہم جی رہے ہیں، اسی زمین پر ہم چلتے ہیں، اسی زمین پر ہم بلڈنگیں بناتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ پانی یہ بھی نعمت، کھانے کی چیزیں یہ بھی نعمت، یہ تمام کائنات کی چیزیں نعمت ہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، جتنی نعمتیں اللہ نے ایک انسان کو دی ہیں، ان میں سب سے اہم اور سب سے عظیم اور بیش قیمت نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ نے مال دے دیا، دولت دے دی، صحت دے دی، خوبصورت بھی بنا دیا، اچھا پیسہ بھی مل گیا، اچھا لباس مل گیا، اچھا کھانا مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن وہ ایمان سے محروم ہو، جیسے ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی ہیں، ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، وہ کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی جو ہے ہندو ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ چاہے جتنے خوبصورت ہو دیکھنے کے اعتبار سے، ان کے پاس اچھا لباس کیوں نہ ہو، ان کے پاس بلڈنگیں اور محلات کیوں نہ ہو، ان کو کرسی مل گئی ہو، سیاست مل گئی ہو، سب کچھ مل گیا ہو، لیکن اگر ان کو ایمان نہیں ملا تو وہ محروم ہیں، وہ محروم ہیں، بدقسمت ہیں، بدنصیب ہیں۔
اگر اسی کفر اور شرک پر وہ مر جائیں تو وہ بڑے بدقسمت ہیں، الا یہ کہ اگر کسی کو اللہ کی رحمت کسی کی طرف متوجہ ہو اور اسے ایمان اللہ عطا کر دے تو وہ خوش قسمت ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں، بغیر ایمان کے 50 سال 60 70 سال زندگی گزارا، کھایا پیا موج و مستی کیا، سب کچھ کیا، مر کے دنیا سے چلا گیا، کہاں گیا کافر؟ جہنم میں گیا، جہنم میں چلا گیا، اور جو ہے ہمیشہ کی کا نقصان اس نے مول لیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان دیکھنے میں کالا کلوٹا، کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں، اور اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، اور رہنے کے لیے خاص مکان نہیں، جھونپڑا بھی نہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے یا کسی کے یہاں رہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نعمت نہیں ہے، ایمان موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے۔ میری ماں اور بہنوں، خدا کی قسم یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میں کہتا ہوں اگر ہمارے بدن میں کیڑے بھی پڑ جائے، ہمیں کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، پینے کے لیے پانی نہ ملے، اور ہم بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، لیکن اگر ہم کلمہ پڑھتے ہوئے مرے، اسلام پر مرے، ایمان پر مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، تو یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پانی نہیں، لباس نہیں، مکان نہیں، دنیا میں ظاہراً کوئی عزت نہیں، لوگ دیکھیں تو کوئی خاص ان کو عزت نہیں دیتے اس کو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے اور ایمان ہی پر مر جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا، اسلام دیا، اس کی قدر پیدا ہونی چاہیے۔ آج میں نے شروع میں جیسا کہ بتایا، ہم ہر چیز کو نعمت سمجھ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اسے نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نعمت نہیں سمجھ رہے، احساس نہیں ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں اور اللہ نے کتنی بڑی دولت مجھے دے دی۔ ذرا کافروں کو دیکھو، پتھر کو تراش کر پتھر کے بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ مٹی کا پتلا بنا کر بیچارہ وہ پتلا نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ بت کیا نہیں کر سکتا؟ اسے ہٹا بھی نہیں سکتا۔ جو ان بتوں کے سامنے لے جا کر کھانے کی چیزیں رکھ رہے، موز رکھ رہے، کیلا رکھ رہے، دودھ رکھ رہے، فلاں چیزیں رکھ رہے کافر پوجا کرنے کے لیے، اور مکھی آ کے بیٹھ کے اسے اٹھا کے لے کے چلے جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ، کہ اگر یہ مکھی ان کا کچھ کھانے کی کوئی چیز چھین لے، یہ بتوں میں اسے پکڑنے کی بھی طاقت اور ان کو چھین لینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ناریل رکھا ہوا ہے بت کے سامنے، چوہا آ کے اٹھا کے لے جا رہا ہے، بیچارہ بت، وہ تو بت ہے، بت ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، بیچارہ نہ بولتا، نہ سنتا، نہ حرکت کرتا۔ ارے چھوٹا 2 سال کا بچہ، اس کے سامنے چاکلیٹ ہو، کوئی چھین لے تو کیا کرے گا؟ دبا میرا چاکلیٹ، بولے گا نہیں، چھینے گا، اسے ڈانٹے گا، پکڑے گا۔ چھوٹا سا بچہ بھی اپنے چیز کی حفاظت کر سکتا ہے،
لیکن بڑے بڑے بت بنا کے اس کی پوجا کی جا رہی ہے، لیکن بیچارہ بت ایسا ہے کہ وہ اپنے سامنے سے کوئی چوہا یا مکھی اس میں سے کچھ کھا کے اٹھا کے لے کے چلے جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسے چھین نہیں سکتا۔ ذرا غور کرو میری پیاری ماں اور بہنوں کہ یہ بت جو مٹی سے بنے، پتھر سے بنے، ان کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سوریہ نمسکار کر رہے ہیں۔ آج سوریہ نمسکار کیا جا رہا ہے، سورج کو نمسکار کر رہے ہیں۔ ارے سورج میرے اللہ کا غلام ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، اے انسانوں دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ پوری کائنات، خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ فرماتے ہیں زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ زمین انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، اور پانی انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، یہ جانور انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں، یہ اینٹ گارا پتھر یہ لوہا یہ تمام چیزیں انسانوں کے غلام اور نوکر ہیں۔ یہ سورج انسانوں کا خادم ہے، اس کا کام ہے انسانوں کو صبح ہو تو وہ روشنی دے، دھوپ دے۔ چاند کا کام یہ ہے رات میں آ کر چاندنی پیش کرے۔ ستاروں کا کام ہے انسانوں کی نظروں کو جو ایسے جو ان کو خوش کرنے کا ایک منظر ان کے سامنے پیش کرے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے انسانوں کے غلام بنا کر بنائی ہے۔ دیکھو میں بول رہا ہوں، یہ مائک اپنا کام کر رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر اپنا کام کر رہا ہے، پنکھا اوپر اپنا کام کر رہا ہے، یہ چھت اپنا کام کر رہی ہے، یہ زمین مجھے بٹھائے ہوئے رکھی ہے، یہ آسمان ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری غلامی کر رہی ہیں، یہ ہوائیں ہماری غلامی کر رہی ہے۔ لیکن انسان بیوقوف جو اس نے یہ بیوقوفی کی کہ جو اس کی خدمت کے لیے تھے ان کی پوجا شروع کر دیا۔ اب وہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، چاند کی پوجا کر رہا ہے، زمین کو جو وہ پوجا کر رہا ہے، ماتا بول رہا ہے، بھارت کو ماتا بول رہے۔ بھارت کو ماتا کہنا درست نہیں، ان کے یہاں ماتا کے مت کا مطلب معبود، یعنی جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ نہیں، ہم بھارت کو ماتا نہیں کہتے۔ بھارت انڈیا ایک ملک تو ہے، وطن ایک ملک تو ہو سکتا ہے، وہ معبود اور پرستش اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ ہم مٹی کی پوجا نہیں کرتے، ہم زمین کی پوجا نہیں کرتے، ہم آسمان کی اور کسی اور مخلوق کی، کسی انسان کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ ہم پوجا کس کی کرتے ہیں؟ سورج کے خدا کی، چاند کے خدا کی، ستاروں کے پروردگار کی، یہ زمین کے آقا اور جو وہ خدا کی جو اللہ ہے اس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا، ایمان دیا۔ اگر یہ اسلام اور ایمان ہم کو نہ ملتا تو آج ہم بھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے ہو جاتے، ہم بھی کسی مندر میں جا کر کے اپنا سر جھکانے والے ہو جاتے، ہم بھی بھارت کو ماتا کہتے، ہم بھی سورج کو نمسکار کرتے، ہم بھی وندے ماترم پڑھتے۔ لیکن مسلمان نہ وندے ماترم پڑھتا ہے، نہ سورج نمسکار کرتا ہے، نہ مسلمان بھارت کو ماتا کہتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ وہ بھارت کو ایک زمین سمجھتا ہے، ایک اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے ہماری غلامی کے لیے بنائی ہے۔ جو زمین ہماری نوکر ہے، ہم اس کی پوجا کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو بندے ہیں اللہ کے بندے بننا ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کسی ولی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی بزرگ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی نبی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت، اسی کی پوجا، اسی کی ورشپ، کسی اور کی نہیں۔ آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، نبی کی صرف رسالت کی گواہی نہیں ہے، عبدیت کی بھی گواہی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کو بندہ سمجھنا ضروری ہے، رسول بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کو نبی مان رہا ہے اور ساتھ ساتھ نبی کی قبر پہ سجدہ کرے، حرام ہے۔ نبی کی پوجا کرے، حرام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو سجدگاہ نہ بناؤ، عیدگاہ نہ بناؤ، وہاں جب میں غزیر اکٹھا کر کے سجدہ نہ کیا کرو، عبادت نہ کیا کرو۔ نہیں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جو ایمان دیا، جو اسلام ہم کو دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اس پروردگار کا، مسلمانوں کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا۔ ورنہ اگر ہم کافروں میں پیدا ہوتے تو بھی مسلمان بننا فرض تھا، اسلام قبول کرنا فرض تھا، قرآن کا پڑھنا تب بھی فرض تھا، نبی کی زندگی پڑھنا تب بھی فرض تھا، لیکن تھوڑی مشکل ہو جاتی، اللہ نے آسان کر دیا، ماں باپ بھی مسلمان بنا دیے، مسلمانوں کے پیٹ سے ہم کو پیدا کر دیا، اب اللہ نے ہم کو مفت میں اسلام دے دیا۔ ہم نے کبھی اللہ کو عرضی نہیں دی تھی اے اللہ ہم کو مسلمان بنا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو مسلمان بنایا۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کل بھی میری ایک جگہ بات تھی، وہاں میں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم بہت سی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں لیکن اسلام پر شکر نہیں کرتے۔ کھانا کھا کے شکر کر رہے ہیں، پانی پی کے شکر کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ، پانی پی رہے الحمدللہ، اچھا لباس ملا الحمدللہ، اچھا شوہر ملا الحمدللہ، اچھی بیوی ملی الحمدللہ، نیک اولاد ملی الحمدللہ، شکر کرتے ہیں۔ ارے روزانہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اپنے اسلام کی نعمت پر بھی شکر کیا کرو۔ جب اسلام کی نعمت پر شکر کیا کرو گے تو اللہ ایمان کی حفاظت کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں شکر گزاری کرو گے تو بڑھاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو خدا بڑھاتا ہے، بڑھانے کا وعدہ کر رہا ہے، وہ گھٹائے گا نہیں، اور وہ خدا جب نعمت کو شکر کرنے سے گھٹائے گا نہیں تو چھینے گا کیسے؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے نعمت کو گھٹانا، اللہ فرمائے تم شکر کرو گے بڑھا دوں گا۔ معلوم ہوا بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے، جب کم نہیں کرتے تو ختم بھی نہیں کرتے، چھینتے بھی نہیں اسلام کو۔ اس لیے اگر ایمان پہ مرنا ہے، ایمان پہ جی رہے، ایمان پہ مرنے کا بھی ارادہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں مختلف موقعوں پر دین اسلام کی نعمت پر شکر کی تلقین فرمائی ہے، اور ہم اسے سوچتے تک نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھا رہا ہے روٹی، لیکن نبی نے کھانے کے شکر کے ساتھ اسلام پر بھی شکر کر کے وہ
کی تلقین کی. کیا دعا فرمائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. اس تمام تعریفیں اس پروردگار اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھانا دیا. ظاہر سی بات ہے کھانا ایک بڑی نعمت ہے. اب میں کھانا نہ کھاتا تقریر نہ کر سکتا، کھانا آپ نہ کھاتے بیان نہ سن سکتے، کھانا نہیں کھائیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے، کھانا نہیں کھائے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، کھانا نہیں کھائے کام نہیں کر سکتے، مر جائیں گے. اللہ کی نعمت ہے کھانا، کھا کر بھی شکر ادا کرو. پانی وسقانا، جس نے ہم کو پلایا اس اللہ کا بھی شکر ہے. پانی بھی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس پر بھی شکر کرو. لیکن اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے میری امت کے لوگوں جب کھانا کھا کر پانی پی کر کھانے اور پینے پر شکر گزاری کرو، ساتھ ساتھ اسلام کی نعمت پر بھی شکر کر لیا کرو. وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنا دیا، مسلمان بنا دیا. معلوم ہوا میرے نبی کو ہمیشہ اس بات کا خیال ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کا ایمان چھینے نہیں، اللہ چھن نہ جائے اسلام اور ایمان. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ دعا کروائی ہے کہ میری امت کے لوگوں تم جو ہے جب کھانا کھاؤ روٹی کھاؤ تو خوشی کے مارے جب اللہ کی حمد و ستائش کرو گے، اللہ کا شکر کرو گے تو اسلام پر بھی شکر کیا کرو. معلوم ہوا اسلام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسلام وہ نعمت ہے اور یہ ایسا پیغام ہے جس کی دعوت انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہو کر قبر کے گڑھے تک بھی چلتی ہے. دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ دنیا میں آیا، وہ بچے کو ہم کچھ بولے تو سمجھ میں آتا؟ بھائی آتا ہے؟ کیا بھی بولے تو سمجھ میں آتا ہے؟ کھانا کھاتا کے بعد بولے تو کھاتم بولتا ہے، پانی پیتا کیا تو پیتم بولتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اسے تعریف کرے تو بھی کیا بھی نہیں، گالیاں دے تو بھی کیا بھی ٹینشن نہیں، سمجھ میں نہیں آتا اسے. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ بچوں بھی تم بھی آپ بھی سمجھو، میری ماں اور بہنیں بھی سمجھے. جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کیا کام بھائی کرنے کا؟ کیا کام؟ اس کے کان میں اذان دیتے نہیں. میری ماں اور بہنیں غور کریں، جب دنیا میں بچہ آتا ہے چھوٹا سا پیارا بچہ معصوم سا بچہ جب آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے فوراً اس کے کان میں اذان دو. اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بولو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی کا تذکرہ. اس کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی. اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی. اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی نماز میں ہے اور کامیابی دین میں ہے. اس کا چرچا اور اس کا پیغام اس کے اندر موجود ہے. اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ، یہ تذکرہ اس کے اندر موجود ہے اذان کے اندر. یہ اذان پیدا ہونے والے بچے کے کان میں دی جا رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا پیغام ایک معصوم سے بچے کے کان میں یہ دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے معصوم بچے دنیا میں آئے ہو، یاد رکھ لینا دنیا کے لوگ مال کو بڑا سمجھیں گے، دولت کو بڑا سمجھیں گے، عورت کو بڑا سمجھیں گے، مرد کو بڑا سمجھیں گے، بلڈنگوں کو بڑا سمجھیں گے، کرسیوں کو بڑا سمجھیں گے، عزت کو بڑی سمجھیں گے، دنیا کی سیاست کو بڑی سمجھیں گے، دنیا کی اور چیزوں کو بڑی سمجھیں گے. لیکن تم یاد رکھ لینا اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں.
ہر چیز اللہ کے بعد ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ وَإِذَا اول جس سے پہلے کوئی نہیں، وَإِذَا آخر جس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ مقصود بھی پہلے نمبر پر ہے، مطلوب بھی پہلے نمبر پر ہے، محبوب بھی پہلے نمبر پر ہے، اور جو ہے تو اللہ کے سوا کسی کی بڑائی نہیں۔ اذان دے کر اس معصوم کلی کے کانوں میں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ بیٹا دنیا میں آئے ہو اللہ کی توحید کو سمجھ لینا، اللہ کی توحید کو سمجھ لینا۔ ذرا اس سے پہلے لے کے چلتا ہوں میں، جب اللہ نے تمام روحوں کو بنایا، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں وہاں اللہ نے روحوں کو جمع کیا۔ ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے بچے جو ابھی موجود نہیں، اب آئندہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی روحوں کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا، جمع کیا، اور وہاں کیا پیغام دیا اللہ نے؟ الستو بربکم، یاد ہے نا قرآن آپ کو؟ آگے کیا ہے؟ قالو بلا، اللہ نے پوچھا اے میرے بندو، اس میں حضرت آدم بھی تھے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، حضرت صالح بھی، حضرت نوح بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، تمام پیغمبر، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام انسان، تمام کافر سب موجود تھے۔ ان کو اللہ نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فوراً ساری روحوں نے کہا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے وہاں یہ نہیں پوچھا جا کے کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، بلڈنگیں کیسے بناؤ گے، یہ نہیں پوچھا، رب کو یاد رکھنے کا ذکر وہاں کیا۔ مجھے یاد رکھو، عالم ارواح میں سوال کیا، جب بچہ دنیا میں آیا تو وہاں یہ پیغام دیا اذان کے ذریعے سے کہ تم اللہ کی توحید کی قائل بنو۔ پھر پوری زندگی انسان توحید پہ چلتا ہے، لیکن جب مرتا ہے، پیدا ہوا تو اذان کہی گئی، مرا، قبر میں مردے کو جب اتارا جاتا ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام پر ہم اس مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، اور علی ملت رسول اللہ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ملت پر، مذہب پر ہم اس مردے کو قبر میں رکھ رہے ہیں۔ گواہی دے کر اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے، یعنی یہ مسلمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ تھا، اور یہ مسلمان تھا، یہ گواہی دے کر قبر میں ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا پیدائش کے وقت میں اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام کانوں میں، مر رہا ہے قبر میں اتارے تو بھی یہ کہہ کر کہ ملت رسول اللہ پر ہم قبر میں اتار رہے ہیں۔ اور جب مرتا ہے شخص، قبر میں اتارنے سے پہلے مرتا ہے، تو مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر گانا گاؤ بولنا، گانا گاؤ بولنا، گیم کھیلو بولنا، موبائل دیکھو بولنا، کیا بولنا؟ ناچو بولنا، کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر اسے تلقین کی جاتی ہے، کس کی؟ کلمے کی۔ آیا تو کان میں کلمہ، جا رہا ہے تو زبان سے کلمہ۔ معلوم ہوا ابتدا اسلام اور توحید پر، انتہا اسلام اور توحید پر، اور جب شروع میں بھی توحید کی تعلیم، آخر میں بھی
درمیان میں بھی ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایمانی زندگی ہونا چاہیے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لو۔ جب کھانا کھاؤ، کھانے کی جب دعا پڑھو تو یہ یاد رکھ لو، صرف کھانے کا شکر میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کھانے کا بھی، پانی کا بھی اور اسلام کا یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی یاد بھی دلا دیو، جب کھانا کھاتے نا مدرسے میں آپ بچے، تب کیا کرو بھئی، دعا پڑھے کیا؟ دعا پڑھے کس پر شکر کرے؟ پوچھنا ایک دوسرے سے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی یاد رکھو، جب آپ کا بچہ کھانا کھاتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ بولو، بسم اللہ، ہے نا؟ آپ بول کر کھانا کھلاتے ہیں اور درمیان میں دعا پڑھا رہے ہیں۔ آخر میں آپ جب دعا پڑھائیں تو بچے سے پوچھنا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلم کا تو کیا بیٹا؟ مسلمان، ہے نا؟ یہ آپ یاد دلاؤ بچے کو، بیٹا دیکھ، کھانے پر بھی شکر کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ اسلام پر بھی، ایمان پر بھی۔ یہ مدرسے میں آپ بچے بھی کرو، اور میری ماں اور بہنوں، آپ کی گودوں میں جو قوم کے پھول کھلتے، معصوم بچے، آپ کی درسگاہ ہے، آپ کی گود۔ انشاءاللہ شام میں بھی یہاں ہمارے بچوں کا پروگرام ہے، اس وقت میں انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی وہ میرا عنوان نہیں ہے، اس میں آپ شرکت کریں میری ماں اور بہنیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ابھی میں آپ کو بس سرسری طور پر اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی گودوں میں جو بچے پل رہے ہیں وہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چور بھی بنا سکتی ہے، ڈاکو بھی بنا سکتی ہے، اور عالم بھی بنا سکتی ہے، بہتر انسان بھی بنا سکتی ہے، اچھا سے اچھا معاشرے کا انسان بھی بنا سکتی ہے، بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ماں کی تربیت اچھی ہو، بچہ بہتر ہو جائے گا۔ ماں کی تربیت اچھی نہ ہو، بچہ چور بھی بن جاتا ہے، ڈاکو بھی بن جاتا ہے، شراب پینے والا بن جاتا ہے، برا بن جاتا ہے، قوم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کوشش کرو، آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں اور جو کلیاں ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دلوں میں ایمان کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ آج کی اس مجلس کا پیغام یہی ہے، ایمان کی فکر کرنا شروع کر دو، ایمان پر شکر بھی کرو، ایمان کی فکر بھی کرو۔ ایمان پر شکر، ایمان پر کی فکر دونوں شروع کر دو۔ اسی کو اللہ نے یہاں نقل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرنے کے وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وَوَصَّى بِهَا، اس سے پہلے اسلام کا تذکرہ ہے، یہاں مراد اسلام اور ایمان ہے کہ اسی اسلام پر مرنے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولاد کو، وہ یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی؟ یہ وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے۔ جب اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کے مرنا، کافر نہ بننا، مشرک نہ بننا، سوریہ نمسکار نہ کرنا، وندے ماترم نہ کہنا، کسی سورج کی پوجا نہ کرنا اور کسی بت کی پوجا نہ کرنا، اسلام کو نہ چھوڑنا، اسلام پر جمے رہنا، یہ پیغام دے کے گئے۔ اور یہ پیغام اللہ نے قرآن میں نقل کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ انسانوں، اے مسلمانوں، اپنے دین کی فکر کرو۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آگے اللہ نے اور کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا، موت کے قریب پہنچے، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے پوتوں کو، نوازوں کو، نوازیوں کو، سب کو جمع کیا۔ جمع کر کے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر یعقوب علیہ السلام، اللہ کے بڑے پیغمبر، نبی اور رسول، ان کے ابا رسول، ان کے دادا رسول، ان کے بیٹے رسول۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. ان کے ابا کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. جس کا باپ نبی، جس کا دادا نبی، جس کا بیٹا نبی، جو خود نبی، وہ اپنے مرنے کے وقت میں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ معلوم ہوا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں. آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مرنے کے وقت میں اور جیتے جی ہماری کیا خواہشیں تھی؟ ہماری خواہشیں ہوتی ہے میرے مرنے سے پہلے میرے تمام بچوں کو ایک ایک گھر بنا کو دے ڈالنا. نہیں، میرے بچوں کو گھر بنا کو دے ڈالنا، میرے بیٹوں کی شادی کر ڈالنا، میرے بیٹوں کو گھر بنا کو دے ڈالنا، بیٹوں کا بزنس ہو جانا، فلاں ہو جانا. یہ ہماری فکر ہے. انسان مرنے تک خالی یہی کرتا رہتا. کیا فکر؟ کیسا گھر بناؤ، ایک بنا تو دوسرا، دوسرا بنا تو تیسرا، تیسرا بنا تو چوتھا. بناؤ، گھر بنانا غلط نہیں ہے، گھر بنانا غلط نہیں ہے، بچوں کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، لیکن بچوں کے گھر کی تو فکر کر رہے ہیں. وہ بچہ گھر میں ہمیشہ رہے گا کیا؟ میں رہوں گا کیا؟ آپ رہیں گے کیا؟ ارے جس گھر کو چھوڑ کے مٹی کے گڑھے میں چلا جانا ہے، اس گھر کے لیے اتنی محنت، اور کپڑے پہ محنت، کھانے پہ محنت، جسم پہ محنت. کتنا محنت بھی کر لو، جتنا بھی اسے سجا لو، یہ جسم کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا. اس لیے ان چیزوں کی طرف کم توجہ دو، توجہ ایمان کی طرف دو، توجہ ایمان کی طرف دو. کیسے؟ میرے بچے ایمان پر کیسے قائم رہے، میرے پوتے ایمان پر کیسے قائم رہے، میرے نواسے اسلام پر کیسے قائم رہے، میری بہویں ایمان پر کیسے قائم رہے، میرے داماد ایمان پر کیسے قائم رہے، میری نسلوں میں ایمان کی حفاظت کیسی ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری قوم کی بیٹیاں، بچیاں اسکول میں پڑھنے جا رہی، کالج میں پڑھنے جا رہی، کون کی غیر مسلم کا لڑکا ملا، اس کے ساتھ بھاگ کو شادی کر لے. ہاں، کیوں شادی کر لے رہی؟ انہیں شادی نہیں، زنا کاری کر رہی ہے. کافر کے ساتھ اللہ کا نام لینے والی، کلمہ پڑھنے والی، بت کے پجاری سے شادی کر رہی ہے. کیوں ہو رہا میری ماں اور بہنوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہماری ماں نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، اپنی بچیوں کو بتایا نہیں کہ بیٹا اسلام بڑی دولت ہے. اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک اچھا لڑکا مل گا تو میری بڑی دولت ہے. انہیں ہندو رہن دے، عیسائی رہن دے، سکھ رہن دے، انہیں بتوں کے سامنے پوجا کریں دے، گائے کا پیشاب پی دے، کچھ بھی کریں دے، بس انہیں دیکھنے میں ذرا ہینڈسم، پیسہ کما رہا ہے، جاب ہے، فلاں ہے، تو ڈھیروں چماروں سے جا کے نکاح کر لے گے، کافر سے نکاح کر رہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. انتہائی حیرت کی بات، افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اور جو ہے گھر کے ذمہ داروں نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کیا ہے سمجھایا نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، دین سکھایا نہیں. جس کی نحوست یہ ہے آج ہماری بچیاں، معصوم بچیاں تھیں، وہ مندر میں جا کے پوجا کر رہی، مندر میں جا کے نکاح کے شادی کر لے رہے، کورٹ میں جا کے لو میرج کر کے چلے جا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا میری ماں اور بہنوں؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایمان کی قدر نہیں پہچانی. ایمان کی قدر پہچان لو تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہمارے پاس ایمان اور اسلام کی شکل میں ہے، ہم اس کو پہچانیں. کتنی بڑی نعمت ہے
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مرنے کے وقت میں اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھے ما تاکلون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کیا کھاؤ گے، میرے مرنے کے بعد تم کہاں سے پیو گے، میرے مرنے کے بعد تم کہاں رہو گے، بھاڑے کے گھر میں رہتی کیا، خاص گھر تم نے نہیں بنا کوئی لینا کیا، یہ فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تم خاص گھر میں رہو، کرائے کے گھر میں رہو، تم بلڈنگ میں رہو، تم جھوپڑے میں رہو، تم دال کھاؤ، تم بریانی کھاؤ، تم کچھ بھی کھا لو، تم اچھا مہنگا کپڑا پہن لو، سستا کپڑا پہن لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا، ایک نبی اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ یہ احساس ہے جیسا ایک کروڑ پتی اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرے۔ ایک بڑا کروڑ پتی، بہت بلڈنگاں ہیں، سب کچھ ہے، انہیں یہ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تو کیا کھاتا ہے۔ لوگ ہنسیں گے نہیں؟ ہنستے، اتنی بڑی دولت لوگ کو فکر کہیں کو کرنے شیخ صاحب، ہاں یوں کہیں گے۔ نبی ایمان اسی سے انسانوں کو ملتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ان کے ذریعے سے ایمان ملا۔ وہ نبی اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے میرے بعد کس کی پرستش و پوجا کرو گے۔ معلوم ہوا اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنا مسلمان کی ذمہ داری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر اپنی اولاد کی فکر ہے، مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اصحاب اخدود کا ذکر کیا ایک جگہ۔ اصحاب اخدود کا ذکر کرتے ہوئے خندق والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بچہ تھا، اس بچے کے ذریعے سے پورا واقعہ تو میں سنا نہیں سکتا تفصیلی، اتنا تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے دور کا زمانہ کا جو واقعہ ہے، ان کی وفات کے بعد کا۔ ایک بچہ تھا، بادشاہ نے، وہ زمانے کا بادشاہ جو کافر تھا، اس نے اس بچے کو ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا۔ لیکن کیا ہوا، وہ بچہ چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے، ایک حضرت بیٹھے ہوئے۔ وہ حضرت وہ بچے کو بلائے اور جا کے وہ بیٹھتا تو وہ ایمان کی باتیں کرتے تھے۔ جادوگر جادو سکھاتا تھا، کفر و شرک سکھاتا تھا، اور حضرت جو ہے ایمان سکھانے لگے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، تو وہ ایمان کی باتیں کرتے تھے، بچے کو بڑا پسند آیا، بچہ بیٹھنے لگا۔ ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور جوان بھی ہو گیا۔ جب جوان ہو گیا اور مسلمان ہو گیا اور اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، اس لیے کہ کافروں کا زمانہ تھا، اس لیے چھپا کے رکھا تھا۔ کیا ہوا، ایک دن ایسا ہی وہ بچہ جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے، لوگ بہت سارے جمع ہے، کوئی بھی آگے نہیں جا رہا۔ تو اس بچے نے پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا یہاں شیر آ گیا ہے جسے ڈر کو آدمیاں آگے نہیں جا رہے۔ وہ بچہ اس وقت میں اس نے کنکر اٹھایا، پتھر اٹھایا اور اس شیر کی طرف مارا، یہ کہہ کر مارا اے اللہ میں جس دین پر، اسلام پر اگر سچا ہوں تو اس کے ذریعے سے اسے ختم کر دیں۔ اس نے پتھر مارا تو وہ ختم ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ جب ایسا ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جوان بہت قیمتی جوان ہے، بہت پیارا ہے، اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے۔ وہ کیا خاص چیز تھی؟ ایمان، مضبوط تھا ان کا ایمان۔ تو اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، حضرت ہمارا بچہ بیمار ہے، دعا کرو، دعا کرے شفا ہوگی، اور ہمارا کیا مسئلہ ہے، یوں ہونے لگا۔ اب وہ ہر شخص کو یہ کہتا تھا کہ ایمان لاؤ گے، اللہ کو ایک مانو گے تو دعا کروں گا، نہیں تو نہیں۔ تو پورے کافروں کو بچہ کیا کرنے لگا، مسلمان بنانے لگا، دھیرے دھیرے دھیرے۔
اب اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ کو یہ بات پہنچ گئی. جب بادشاہ کو یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا وہ بچے کو پکڑ کو لو، پکڑ کو لے گئے. اب وہ تو ایمان سے بھرپور ہے. جب لے کو گئے تو بادشاہ پوچھا تم لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، کیا بولتے ہو، تمہاری کیا دعوت ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آسمان زمین چاند سورج سب کا خالق اللہ ہے، اسی کی پوجا کرنا، اسی کی پرستش کرنا، کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں. یہ کہا. کہنے پر بادشاہ نے کہا یہ بچے کو پکڑ کو لے کو جاؤ، لے جا کو کیا کرو، بڑے پہاڑ کو لے جا کو نیچے ڈالا لو، پہاڑ کو لے جا کو کیا کرو، نیچے گرا ڈالو. اب وہ بچے کو لے کو جب لے کر گئے پہاڑ کو تو وہ گرانا چاہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ لوگ خود ہی گر گئے. بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس آیا. کیا بادشاہ سلامت خیریت ہے؟ اب انہیں پریشان، کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ بولا میرا اللہ مجھے بچا لیا، تمہارے لوگ نیچے گر کر مر گئے. اس کے بعد اس نے چند لوگوں کو کہا کہ اس بچے کو لے کے جاؤ دریا کے بیچ میں، پانی کے بیچ میں، کشتی میں بٹھا کے لے کے جاؤ، پانی کے بیچ میں لے جا کر بچے کو پانی میں ڈالا لو. یہ بچے کو کیا کرو، پانی میں ڈالا لو. اس نے یہ کہا. اب وہ لے کے گئے پانی میں ڈالنے کے لیے. جب ڈالنا چاہے اللہ سے دعا کی بچے نے، یہ سب ڈوب کے مر گئے کہ بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس آیا. خیریت، بادشاہ سلامت. اب پریشان بادشاہ، کیا ہوا بھائی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو اس نے کہا وہ سب ڈوب کے مر گئے، تمہارے بتوں کے پجاری، میں اللہ کو ایک ماننے والا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. اب وہ بڑا پریشان، کیا کروں اس بچے کو آخر، اب اس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے تو پریشان تھا. اس بچے نے کہا ایک کام کرو، مجھے مارنا چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک جگہ کھڑا کرو، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور مجھے بسم اللہ کہہ کر کیا کرو، مجھے تیر چلاؤ مجھ پر، میں مر جاؤں گا. تیر چلاؤ اور میں مر جاؤں گا. اب اس کے بعد اس نے کہا بہت اچھا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اکٹھا کر کے بچے کا پلان کچھ اور تھا، بچہ شہید بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے پورے علاقے میں اسلام پھیلنے والا ہے، اس لیے اس نے یہ پلان کیا. کیا پلان کیا؟ کہا مجھے تیر چلاؤ بسم اللہ بول کر، میں مر جاؤں گا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا. چنانچہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اس نے، بادشاہ نے، اور بچے کو کھڑا کر کے تیر چلایا. تیر کیا بول کر چلایا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اور اللہ کا قائل کون تھا؟ یہ بچہ. لہذا جب یہ کہا کن پٹی پہ وہ تیر لگی، بچے کا ہاتھ یوں اور وہ شہید ہو گیا. جیسے ہی بچہ شہید ہوا، پانی میں ڈوبانے گئے تو ڈوبا، بچہ نہیں ڈوبا. پہاڑ سے گرانے گئے تو گرا نہیں گرا، لیکن جب اللہ کا نام لے کر مارے تو مر گیا، شہید ہو گیا. اب سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ جس اللہ کا نام لیتا ہے اس اللہ کی طاقت اس کائنات میں چلتی ہے اور کسی کی طاقت نہیں چلتی. اس لیے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 12,000 لوگ. کتنے بھائی؟ ایک بچہ شہید ہوا اللہ کے نام پر اور لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ 12,000. جب 12,000 لوگ ایمان قبول کیے تو بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی. ایک بچے کا مسئلہ تھا، اب سب مسلمان ہو گئے، کیا کروں؟ بڑا پریشان ہوا. چنانچہ اس نے لوگوں کو دھمکیاں دی، اسلام چھوڑ دو. آج بھی ہمارے ملک میں بولتے نا، موب لنچنگ کرتی، مارتی، پریشان کرتی مسلمانوں کو اسلام سے مل جائے، لیکن مسلمان اسلام چھوڑتے بھائی؟ چھوڑتے نہیں. ہم کو مارا جائے تو ہم مار کھا سکتے ہیں، کاٹا جائے تو کٹ سکتے ہیں، گولی مارو تو قبول ہے،
اور جان مال کی قربانی سب کچھ قبول ہے، لیکن اسلام چھوڑیں گے ہم؟ بولو نہیں چھوڑیں گے۔ کلمے کا سودا نہیں، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں۔ چنانچہ اب وہ بچہ شہید ہوا، اب وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا، فوراً لوگ جو اس نے کہا ساری عورتوں سے، سارے لوگوں سے ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان چھوڑنے کے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ بڑے بڑے خندق بنائے، گڑھے بنائے۔ اصحاب الاخدود قرآن میں ہے نا تذکرہ، تو قتل اصحاب الاخدود ہے کہ نہیں؟ قتل اصحاب الاخدود، تو الناری ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ تو اس وقت میں اس نے گڑھے بنائے، گڑھے بنا کر اس میں آگ جلائی اور مسلمانوں کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ یاد رکھو، مسلمانوں کو جب اس طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں تو مسلمان کو ظاہراً تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے اللہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ سب کے سب گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا، سب گڑھے میں گر گئے اور آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنا ایمان چھوڑا نہیں۔ اس وقت میں ایک چھوٹا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس وقت میں ایک عورت تھی، وہ عورت وہ بھی آئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، پیارا پھول سا بچہ تھا۔ وہ عورت لے کر کے آئی، اب وہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہے میرے معصوم بچے کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے پریشان ہونے لگی وہ عورت۔ جب وہ سوچنے لگی تو فوراً جو بچہ تھا نا، بچہ مجھے نہیں دیکھتے، مجھے دیکھ کے سنو بھائی، مجھے دیکھ کے سنو ہے، تو اب وہ عورت پریشان تھی، میرے بچے کو آگ میں ڈالنا، اور میں بھی آگ میں کودنا، میں تو کود جاؤں گی، میرے بچے کو آگ میں ڈالنا۔ چھوٹا سا بچہ، بات نہیں کرتا تھا، معصوم بچہ، دودھ پینے کا، لیکن فوراً اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی۔ اس بچے نے کہا یا اماں اصبری، میری امی صبر کرو، صبر کرو، اور آگ میں کود جاؤ، جنت میں چلی جاؤ گی، پریشان نہ ہو، آپ بھی آگ میں کود جاؤ، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ سمجھ رہے؟ اتنا سننا تھا، وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ وہ بھی آگ میں کودی۔ اس قدر لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جان مال کی قربانی دی۔ لہذا میں آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت سنا کر جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہی دینا چاہتا ہوں میری پیاری ماں اور بہنوں کو کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، خود مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر جیو، اور اسلام پر مرنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ تو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی فکر کرو، اور دنیا کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کر لو، وہ بھی اللہ دے دیں گے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دن یہاں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے اس سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، اور اللہ کو سامنے رکھ کر اس کی توحید کے قائل بنیں، اور جو دشمنان اسلام جو ہمیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے ان سازشوں کا شکار نہ ہو۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور یہاں کے استاد مولانا مفتی شکیل صاحب، اور یہاں کے ذمہ دار حضرات جو کچھ بھی یہاں اس مدرسے میں کوششیں کر رہے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنوں کو دین کی بات سنانے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی، یا انہوں نے اکٹھا کیا، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میرے محسن اور مشفق حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم، جن کے حکم پر میں ہندو پور جو ہے آنے کی مجھے سعادت ملی، میں اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک
تو ان کو اس کا بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے، میری ماں اور بہنوں سے اور مولانا صبغت اللہ صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں کی انتظامیہ سے بھی وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ میری ماں اور بہنیں آج یہاں جمع ہو کر دین کی بات سن رہے، میری خواہش یہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی ایک دن طے کر کے 1 گھنٹے کے لیے ہماری ساری ماں اور بہنیں یہاں مدرسے میں، ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ ہے، مولانا صبغت اللہ صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، درسی ساتھی ہیں، بہترین مولانا قابل آدمی ہیں، اور ہمارے یہ مولانا مفتی شکیل صاحب یہ بھی بڑے قابل ہمارے مسیح علوم کے طالب علم ہیں اور یہاں پڑھا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب ہفتے میں 1 مرتبہ عورتوں کے لیے 1 گھنٹہ اس طرح علماء کے ذریعے سے بیان کا ایک نظام بنا دیں، اور میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ بھی مولانا سے گزارش کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کا نظام بنے، تاکہ آپ کو ابھی تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے مولانا صبغت اللہ صاحب نے کہا تھا مردوں کو تو دین کی باتیں مختلف بہانوں سے سننے کا موقع ملتا ہے، وہ جلسوں میں مختلف جگہوں پر سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ایک اچھا موقع ہوگا اس مدرسے سے اور مولانا سے فائدہ اٹھانے کا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، درخواست ہے مولانا سے بھی اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی کہ اس سلسلے میں غور و فکر کریں اور ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں ایک مجلس قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔